اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاکھوں درود ان پر کہ جن کی بدولت جن کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وائس ایوری ڈے کے معزز سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس رمضان المبارک کی فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے اور آپ کو ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ ویسے تو سرکار دو عالم نور مجسم میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کرامات کا ایک سمندر تھی، لیکن آج کا یہ ویڈیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دوران دیکھے جانے والے وہ کرامات بیان کرتا ہے جو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے دیکھے تھے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک ہر ایک عہد میں جو بھی پیغمبر ہوتے تھے وہ اپنی امت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور فضائل ضرور بیان کیا کرتے تھے، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کی ان میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب و فضائل ضرور بیان فرمائے۔ پھر وہ پیغمبر حضرات اپنے وقت کے لوگوں کو ان مراتب و فضائل سے روشناس کرتے رہے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی اور اسی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے۔ جب میں نے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا کہ سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، اور پھر میں نے ایک نظر بتوں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک آواز سنائی دی، اور اس آواز میں کوئی یہ کہتا تھا کہ بشارت بات، اے اہل زمین، نبی آخر زماں پیدا ہوئے، اور آب رحمت ان کے دلانے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا۔ پھر سجدہ کیا۔ میں اس وقت خواب شکر میں تھا، فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں کہا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا و مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرز رہے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ اے قریش مت ڈرو۔ اس سے میں ہولناک ہوا اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر جاؤں۔ باہر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کے آمنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں اور وہاں جا کر دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی، بہت بڑی دشواریوں سے میں اس کے دروازے پر گیا تو اس جگہ میں نے خوشبو مشک و عنبر عود کی پائی، اور پھر ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھلا۔ اس وقت میں چاہتا تھا کہ میں اپنا گریبان پارا پارا کروں۔ میں نے اسی اثنا میں آمنہ سے پوچھا کہ تم سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ آمنہ یہ سن کر بولی کہ میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے آمنہ بتاؤ کہ وہ نور جو تمہاری دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے آمنہ سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ وہ بولیں کہ آج اس کو نہ دکھا سکوں گی۔ عبد المطلب نے کہا کہ کیوں نہیں دکھا سکو گی؟ آمنہ نے کہا جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص غیب سے کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی شمشیر میان سے کھینچ کر کہا کہ کس نے تم کو منع کیا ہے؟ اس کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو مجھے جلد سے جلد دکھاؤ۔ تب وہ بولی بہت اچھا، آپ مالک ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہیں حجرے میں سے ایک مرد محیب شکل نکل آیا۔ وہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا میں اس لڑکے کو دیکھنے جاتا ہوں۔
وہ بولا کہ تم اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، کیونکہ اس وقت اس کو دیکھ نہ پاؤ گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس فرشتے ان کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ نہ رخصت ہو جائیں اسی وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور وہ شمشیر میرے ہاتھ سے گر پڑی، اور میں اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا، اور میں نے چاہا کہ اس خبر کو قریشیوں سے جا کر کہوں، چنانچہ اس وقت میری زبان بند ہو گئی، اور میری زبان اس بری طرح بند ہو گئی کہ میں اگلے 7 دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ وہ مرغ سب اور ابر سفید جو آمنہ کے گھر پر سایہ کیے ہوئے تھے وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں سر الہی مضمر تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی، معشر الخلائق، محمد حبیب خدا اشرف الانبیاء ہے، مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول خدا متولد ہوئے اس وقت تمام بت جہان کے شکستہ ہو گئے، اور آتش کدا فارس کا جو کہ 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور 9 شیرواں کے بالا خانے میں 12 برج تھے، سب ٹوٹ پڑے اور گر پڑے۔ 9 شیرواں کی سلطنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ دولت تک 42 برس سے اوپر گزری تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 برس سے اوپر گزرا تھا، اور زمانہ اسکندر رومی کو 872 برس ہوئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ 1008 برس، اور بعض روایت میں 3072 برس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 3800 برس، اور بعض روایت میں 3070 برس گزرے تھے، اور نوح علیہ السلام کو 4109 برس، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ 4409 برس گزرے تھے، اور زمانہ آدم علیہ السلام کو 6163 برس گزرے تھے۔ یہ تمام تواریخ کے حوالہ جات کتاب السیر میں لکھے ہیں۔ ان کی پوری زندگی کرامات کا سرچشمہ تھی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ نبی آخر زمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نہ کوئی ان کے بعد نبی آیا اور نہ ہی کوئی آئے گا، اور ہم لوگ ان کی امت میں سے ہیں، اور ہم سے خوش نصیب کوئی نہ ہوگا، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو میرے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیونکہ علم کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔